یہ محرم کا مہینہ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ محرم کتنا مقدس، کتنا متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نواسے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو میں کنبے سہیت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کی شہادت کو لے کر ایک محرم سے لے کر کے اور 2.25 مہینے تک غم منایا جاتا ہے، جس میں بہت سارے لوگ صرف 40ویں تک غم مناتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ تیجے ہی تک مناتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ محرم کے 10 تاریخ یعنی کہ عشرے دن تک ہی مناتے ہیں۔ لیکن اس میں تمام مسالک کے لوگ، تمام اختلافات بھی ہیں اور تمام لوگوں کا اپنے اپنے طریقے سے منانا، لیکن ایک طبقہ جو شیعہ کہلاتا ہے وہ محرم کو اپنے طریقے سے مناتا ہے اور پوری طرح غم میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن جو اور مذہب کے لوگ ہیں، جو اور مسلک کے لوگ ہیں، وہ جس طریقے سے مناتے ہیں اور جس طریقے سے محرم میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب 6، 7، 8 جو خاص تاریخیں محرم کی اس میں شادیاں بھی کرتے ہیں، اور اس میں حالات یہ ہیں کہ اتنا اختلاف بڑھ جاتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہ 2 شہادوں کی جنگ بھی بتا دیتے ہیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اسی پر آج ہم اپنی بات کریں گے۔ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا شبیر وارثی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، ہم ان کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کے حوالے سے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام یوں تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یوں بھی سن 61 ہجری سے پہلے محرم الحرام کو لوگ بہت مقدس مہینہ محرم الحرام کو ہمیشہ سے مانا جاتا رہا، اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، اور بھی بہت ساری چیزیں، تاریخی واقعات اس مہینے سے منسوب ہیں۔ مگر یہ محرم، اس کا مقام و مرتبہ خاص طور سے سن 61 ہجری سے یوں بڑھ گیا کہ سن 61 ہجری سرزمین کربلا میں، عراق میں، جب 2 باطل، حق اور باطل آپس میں جب آمنے سامنے آئے، اور ایک طرف طاغوت، ایک طرف دولت، تخت، تاج، حکومت، ظلم، ستم، بربریت، اور دوسری طرف نبی کے نواسے، فرزند رسول، سید الشہداء اور اہل بیت کے گھرانے کا چشم و چراغ، یعنی پوری دنیا آج جن کا نام بڑی عقیدت سے لیتی ہے، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ اسی مہینے میں سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو اسی سرزمین کربلا میں جب اسلام کو بدلنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، بلکہ میں یوں کہوں کہ اسلام آواز دے رہا تھا کہ میرے بازوؤں میں تکلیف ہے، تو فرزند رسول نبی کے نواسے نے بڑھ کر کہا، اسلام پریشان نہ ہو، میں تجھے عباس کے بازو دے دوں گا۔ اسلام آواز دے رہا تھا کہ میرے گلے میں تکلیف ہے، تو امام علی مقام نے بڑھ کر کہا کہ میں تجھے اصغر کا گلا دے دوں گا۔ اسلام آواز دے رہا تھا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، حسین نے بڑھ کر کہا کہ میں تجھے علی اکبر کا سینہ دے دوں گا۔ اسلام نے کہا کہ میرے جسم میں مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے، حسین نے بڑھ کر کہا کہ میں تجھے قاسم کا جسم پیش کر دوں گا۔ اسلام آواز دے رہا تھا کہ یزید میرے گردن میں، میرے گلے میں چھری چلانا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کر کہا کہ خنجر تو چلے گا مگر سر ہمارا کٹے گا، اس لیے کہ دین زندہ، اصول زندہ ہے، کربلا کے یہ پھول زندہ ہیں، دین احمد پہ سر کٹانے کو اب بھی آل رسول زندہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ شہادت ہے، اور تاریخ کا یہ اتنا عظیم واقعہ ہے
کہ جس کی یاد آج نہ صرف ایک مسلک یا مکتبہ فکر کے لوگ بلکہ تمام مسالک اور مکتبہ فکر اور بالخصوص تمام دیگر ادیان بھی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ حضرات بھی امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں اور خود کو حسینی کہتے ہیں اور ذکر حسین برپا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک غیر مسلم میرے نانا جان علامہ اقبال اعظمی صاحب اکثر اسے کوٹ کرتے تھے کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ پنڈت نہرو یہ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو دی نان کمیونل کیریکٹر اینڈ ڈیو ٹو دی سیلف لیس سروسز are rendered by the great house of Prophet Muhammad, the great of Arabia. Hazrat Imam Hussain was not only the holy crusader of Islam, but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced. And especially the sacrifice of an infant son of Imam Hussain, Hazrat Ali Asghar, is incomparable in the history of entire mankind. And Imam Hussain surpasses all through the ages. Pandit Nehru ناستک تھے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس لیے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کو بچایا۔ پر اگر امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صرف اسلام کو بچایا ہوتا تو آج ہم غیر مسلمین امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں منا رہے ہیں، ہم ان کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ he was not only the holy crusader of Islam, he was one of the greatest defender of democracy. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسلام کو نہیں بلکہ انسانیت کو بچایا ہے، جمہوریت کو بچایا ہے۔ لہٰذا آج پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتی ہے۔ جوش بلی آبادی کا وہ شعر بہت مشہور ہے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین، ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مولانا صاحب، یہ آپ نے ایک انبیاء کو لے کر ایک بہت اچھی بات کہی کہ تمام انبیاء، حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، لیکن ایک بڑا طبقہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نظر انداز کر کے ان سارے اچھائیوں کو مطلب گنانے کے لیے اور پہلی محرم کو انہی وجوہات کو لے کے مبارکباد دینے کا بھی ایک بڑا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید میں سورہ منافقین اور سورہ منافقون میں تفصیل سے منافقین کا ذکر آیا ہے۔ اللہ کے رسول کے 1400 برس سے مسلمانوں میں منافقین بھرے ہوئے ہیں، اور اسلام کو جو اصل خطرہ ہے وہ منافقین سے ہے۔ یعنی منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے تو اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے، جو زبان سے تو بڑا خود کو اسلامی دکھاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، بغض میں اندھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بھی دشمن ہوتے ہیں، رسول کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اور وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ وہ ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوششوں کو ناکام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ نبی کے گھر والوں نے کیا ہے، نبی کی فیملی نے کیا ہے۔ یزید کیا تھا؟ یزید منافق تھا، اور اس کے لشکر میں آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کوئی کافر نہیں آیا تھا، کوئی غیر مسلم نہیں، وہ سارے مسلمان تھے، مگر کیسے مسلمان تھے؟ وہ منافق مسلمان تھے، یعنی کہ کلمہ بھی زبان سے پڑھ رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ ہم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام صرف نام کا اسلام رہ جائے، اسلام کی جو حقانیت ہے، اسلام کی جو حقیقت ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے، نبی کے گھر والوں نے، نبی کے گھر کے بچوں نے منافقوں کے ان ارادوں کو ناکام کر دیا، ناکام بنا دیا۔ آج آپ دیکھیے، یزید سر کاٹنے کے باوجود ہار گیا، حسین سر کٹانے کے باوجود جیت گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا، شیطان سے بڑھ کے دہر میں بدنام ہو گیا۔ آج کسی کے بچے کو شیطان کہیے تو وہ اتنا ناراض نہیں ہوگا، پر کسی کے بچے کو آپ یزید کہہ دیجیے تو ناراض ہو جائے گا۔ مگر ہاں، یزید تو مر گیا، مگر یزیدی آج بھی باقی ہے۔ آج بھی ملت اسلامیہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یزید کے پیروکار ہیں، مگر چاہ کر بھی وہ لوگ یزید کا ڈیفنس نہیں کر پاتے، تو پھر وہ کیسے اپنی یزیدیت کا دکھائیں، ظاہر کریں؟ تو وہ یزید کا ڈیفنس تو نہیں کر پاتے، مگر جب حسین کا ذکر ہوتا ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ انہی طرح کی باتوں میں مسلمانوں کو بہکا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ذکر اہل بیت ختم ہو جائے،
ذکر اہل بیت بند ہو جائے، لوگ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا بند کر دیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ذکر خدا کیا نہیں بلکہ ذکر خدا کو بچایا۔ تو سوال یہ ہے کہ حسین ہے کون؟ حسین امام ہے، سید الشہداء ہیں، فرزند رسول ہیں، فرزند علی ہیں، مگر اللہ کے بندے ہیں۔ تو بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حسین بندہ ہو کر قیامت تک ذکر خدا بچا سکتا ہے تو کیا خدا خدا ہو کر قیامت تک ذکر حسین نہیں بچا سکتا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ آپ ذاکر اہل بیت حضرت علامہ مولانا سید شبیر علی وارثی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔